is 136. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ۔ ابتدا کا جو موضوع تھا یتیم جو ہے بچیاں جن کے ساتھ لوگ اس لیے نکاح کر لیتے ہیں کہ مال بھی ملے گا اور ان کا کوئی ہم پر جو ہے نگرانی کرنے والا بھی نہیں ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ سے اس موضوع کی طرف پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو ان سے تمہیں اللہ کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکامات بھی یاد دلاتا ہے جو تم سے کو پہلے سے اس کتاب میں دیے جا چکے ہیں، یعنی یتیم لڑکیوں کے متعلق کہ جن کے تم حق ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو اور لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو کہ مطلب ان سے مال مل جائے گا، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، یعنی پھر وہ یتیم بچہ، اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کے ساتھ قائم رہو، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ۔ اگر ہم یہ کہیں کہ سورہ نساء جو ہے معاشرے کے کمزور طبقے یعنی جنہیں کمزور جانا جاتا ہے ان کی سرپرستی اور ان کی وکالت خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم بھلائی جو ہے وہ کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ اس کو خوب جانتا ہے، یعنی بھلے تمہاری بھلائی کا جو ہے وہ فائدہ تمہیں دنیا میں ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ جو ہے جو ساری باتوں کا اچھے سے جانتا ہے، اس کو خوب خبر ہے کہ تم نے یتیموں کے ساتھ کیا کیا، اور تم نے جو ہے جو عورتیں کمزور بنا کر تمہارے دائرہ اختیار میں دی گئی تھیں، تم نے ان عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، ہاں جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا کوئی خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ دیکھیے گھر کی گاڑی ہے، چلتی رہے تو صحیح چلتی رہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کہیں کہیں موافقت نہیں ہوتی اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، زندگی ہے، مزاج ہیں لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ، ہم اس میں یہ الزام نہیں دیتے کہ اس میں اس کا قصور ہے یا اس میں اس کا قصور ہے، تو باہر اگر دو لوگوں کی کسی بھی وجہ سے موافقت جو ہے وہ نہیں ہو رہی اور طبیعت جو ہے وہ میل نہیں کھا رہی اور زندگی کی گاڑی جو ہے بڑی جو ہے محال ہو رہا ہے اس کو لے کر چلنا، تو ایک سولوشن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ دے رہے ہیں وہ کیا ہے کہ عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا جو ہے وہ اندیشہ ہے تو پھر وہ کیا کرے کہ میاں بیوی آپس میں کچھ حقوق کی کمی بیشی پر صلح کر لیں۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ میں اور آپ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہسبینڈ اور وائف وہ صرف وہ دو نہیں ہوتے بلکہ ان کے ساتھ پوری ایک فیملی جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوتی ہے، جس میں ان کے بیٹے بیٹیاں سب پورا خاندان جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ اب کیا کہ میاں اور بیوی کی کسی وجہ سے موافقت نہیں ہو رہی اور طبیعتیں میل نہیں کھا رہی، تو وہاں پر کچھ چیزوں میں بیوی اگر کمپرومائز کر لے اور کچھ چیزوں میں اگر شوہر کمپرومائز کر لے، کچھ آپس میں حقوق کی کچھ کمی بیشی پر کوئی کمپرومائز کے اوپر جو ہے وہ آ جائیں اور صلح کر لیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا خوبصورت لفظ کہہ رہے ہیں کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اس لفظ کو گھروں کے اندر جو ہے جہاں ہسبینڈ وائف میں ناچاقی ہو وہاں پہ اس کو فریم کروا کے لگوا دینا چاہیے کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ جیسے ہی یاد آئے گا تو ہمیں یاد آ جائے گی یہ بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو صلح بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے صلح کی جو ہے وہ سفارش کی ہے اور کہا کہ نفس تو تنگ دلی کی طرف جلد ہی مائل ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسان ہے، ظاہر سی بات ہے کہ تنگ دلی انسان کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے تو ہو جاتا ہے، کہا لیکن اس کو کنٹرول کرو، لیکن اگر تم احسان سے پیش آؤ، خدا ترسی سے کام لو تو جان لو اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہیں ہوگا، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ کاش کہ ہم اپنی بچیوں کو جب گھروں سے رخصت کر رہے ہوں تو ہم یہ آیتیں ان کو پڑھ کے سنا دیں، یا ہم وہ خواتین جو اپنے گھر لے کر بیٹھی ہوئی ہیں ہم ان آیتوں سے گزریں اور ہم یہ بات کو سمجھیں کہ اگر کسی طرح سے دل جو ہے وہ تنگ پڑے، اگر شوہر کے اندر کوئی ایسا مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ وہ کوئی نشئی ہے یا وہ بلا وجہ جانوروں کی طرح مارتا پیٹتا ہے، وہ حلال ذریعے سے اگر کما کر لے کر آ رہا ہے، چلیں کچھ اس کو جو ہے بد زبانی کرنے کی عادت ہے، کچھ اور ایسی عادات ہیں جو بہرحال طبیعت میں ناگوار گزرتی ہیں، نو ڈاؤٹ کہ طبیعت بے بار ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنے گھر کو دیکھو، اپنے خاندان کو دیکھو، اپنے بچوں کو دیکھو، ان ساری چیزوں کو دیکھو، اور پھر اگر تم قربانی دیتی ہو تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ تو اس قدر یہ خوبصورت الفاظ ہیں، ایسے لگتا ہے کسی نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، ایسے لگتا ہے کہ بہت سے وہ دکھ جو ہم اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتا سکتے، کیونکہ ہسبینڈ وائف کا اتنا ایک ایسا تعلق جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کی ہر بات نہ کسی کو دکھائی جا سکتی ہے، نہ سمجھائی جا سکتی ہے، نہ بیان کی جا سکتی ہے، کچھ چیزیں صرف محسوس کرنے والی جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ بعض خواتین بڑی خوشحال بظاہر جو ہے وہ لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن شوہر کی کچھ عادتیں اس قدر وہ بری ہوتی ہیں کہ وہ جانتی ہے یا اس کا رب جانتا ہے، تو کہا کہ اگر ایسے میں کوئی عورت سیکریفائس کرتی ہے اور اس رشتے کو جو ہے وہ نبھاتی ہے اور لے کر چلتی ہے تو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ جس میں کہا کہ وہ عورت جو 5 وقت کی نماز جو ہے وہ ادا کرتی ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے اور اپنے شوہر کی وفادار بن کے رہتی ہے، اس کا جو حق ہے وہ اس حق میں سے کسی اور کو کوئی جو ہے وہ خیانت جو ہے وہ نہیں کرتی، تو وہ جنت کے جس چاہے دروازے سے داخل ہو جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں سفارش کی ہے، لیکن بہرحال علیحدگی کا راستہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے اور وہ بھی کھلا ہوا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تمہارے
تمہارے بس میں ہے کب یہ کہ تم چاہو بھی تو دونوں بیویوں کے درمیان جو ہے ایک سے زائد بیویوں کے درمیان تم عدل نہیں کر سکتے. لہٰذا اللہ کا قانون جو ہے وہ کیا چاہتا ہے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے اتنا ضرور کر لو کہ ایک بیوی کی طرف اس طریقے سے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو بالکل ہی لٹکتا ہوا چھوڑ دو. کہ معلوم ہو کہ ایک کو تو بڑی آسائشوں بھری زندگی جو ہے وہ دی ہوئی ہے اور دوسری بیوی جو ہے وہ بیچاری کھانے سے ہی کھانے پینے کی بھی اس کے گھر میں جو ہے وہ تنگی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ دل کا لگاؤ اور وہ ساری چیزوں میں تو آپ بہرحال برابری نہیں کر سکتے, لیکن خرچ کے لحاظ سے ان کے لیونگ اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے بہرحال ان کو سب کو جو ہے ایک جیسا رکھنا جو ہے وہ شوہر کے لیے لازمی نہیں. جو چیزیں ناپی جا سکیں, جو چیزیں دیکھی جا سکیں, تو اس کو جو ہے ضرور اس کو پورا کرنا شوہر کے لیے لازم ہے. اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کہ حقیقت ہے کہ انسان کبھی بھی انسانوں کو خوش نہیں کر سکتا, اور لاکھ وہ چاہے کہ سب لوگ اس سے راضی رہیں اور خوش رہیں تو کچھ نہ کچھ جو ہے گلے شکوے آ ہی جاتے ہیں. تو کہا کہ یہاں پہ اگر تم نے جو ہے کچھ ظاہری چیزیں جو ہیں وہ اس کو مکمل کر دیا تو جان لو کہ پھر جو تمہاری کچھ چھوٹی موٹی جو ہے کمیاں رہ جائیں گی تو اللہ بھی چشم پوشی فرمانے والا ہے. لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو پھر اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. سبحان اللہ. یہ اللہ کی جو ہے وہ ایک شان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہر روز کی چکچک سے بہتر ہے کہ اگر لگے کہ بالکل ہی گزارا ہی ممکن نہیں ہے اور اس بندے کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ اینی ہاؤ ہم ڈیولپ ہی نہیں کر سکتے, تو پھر اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ جو ہے وہ الگ ہو جائیں. اور یہ مت سوچیں, عورت نہ سوچے کہ پھر میں اس سے الگ ہو گئی تو مجھے کون کھلائے گا. کھلانے والی تو اللہ کی ذات ہے, اس نے تو وسیلہ بنایا ہوا ہے شوہر کو. اور اسی طرح شوہر نہ یہ سمجھے کہ اب اس کے بعد شاید میری زندگی کا کوئی بالکل ہی آخری موڑ تھا. جی نہیں, زندگی ایک نئے سرے سے دوبارہ شروع ہو جاتی ہے. اور دیکھنے میں یہ چیز آئی ہے کہ جنہوں نے ایک بالکل جائز وجوہات کی وجہ سے یا جو بھی مطلب ایک قدرت نے ایک ان کو اپرچونٹی دی تھی کہ ٹھیک ہے نہیں ان کی آپس میں گزر بسر ہو رہی, انہوں نے اگر علیحدگی اختیار کر لی اور وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کی زندگی بڑے اچھے طریقے سے نئے ڈگر پہ جو ہے وہ چل پڑتی ہے. اللہ کا دامن تو کشادہ ہے, اللہ دانا و بینا ہے. اب یہاں پر ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر گزارا اتنا ہی جو ہے مصیبت جو ہے وہ ہو گیا تو بجائے اس کے کہ دونوں کوئی حرام راستہ یا غلط چیز اختیار کریں کہ جس سے جو ہے وہ گھر میں انتشار جو ہے وہ پھیلے, یا ان کی اپنی زندگی جو ہے آدمی اتنے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ غلط رستوں پر جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر گھر میں ان کے سکون نہ ہو تو اتنے ڈپریشن میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنی زندگی کا نیا راستہ منتخب کر لیں. عورتیں جو ہیں اس قدر زہریلی ہو جاتی ہیں اور اس قدر تلخ ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنی تلخی کو اور اپنے زہر کو اگلی نسلوں تک میں منتقل کر دیتی ہیں. کہا نہیں ایسے نہیں کرو. اگر لگ رہا ہے نا کہ یہ شخص اس کا گھر جو ہے وہ میرے لیے بس جو ہے نہیں ہے, میری گزارا جو ہے یہاں پر نہیں ہے, تو بس پھر یہاں سے الگ ہو جایا جائے نا. یہاں کیوں رہنے کی جو ہے وہ ضرورت جو ہے وہ آ رہی ہے. ہاں اس وجہ سے رہ رہی ہو کہ پھر جو ہے میرا ٹھکانہ جو ہے وہ کیا بنے گا اور میری جو ہے اس کا انتظام جو ہے وہ کیا ہوگا. اس کی وجہ سے جو ہے اپنی زندگی کو اور ایک اور شخص کی زندگی کو اور بلکہ تم لوگوں کے ساتھ جو کچھ اور لوگ جو ہیں وہ اٹیچ ہیں یا ان کی زندگی کو اگر تم لوگ جو ہے وہ خراب کرنے پر جا رہے ہو تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ زیادتی ہے. اور یہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک طرح سے گویا شرک ہی ہو گیا کہ ہم جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے رزق دیا ہوا جو رزق ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں شاید اعتماد جو ہے وہ نہیں ہے کہ رزق دینے والی جو ہے وہ تو اللہ پاک کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق جو ہے وہ ہمیں دیں گے. تو یہ شخص تو ایک جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بنا ہوا ہے, ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے اس کو ایک وسیلہ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اس رزق کی فراہمی فراہم کرنے کے لیے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے زمین میں اور آسمان میں, اور وصیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے کہ جن کو ہم نے پہلے بھی کتاب دی تھی اور تمہیں بھی یہی کہتے ہیں خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو. نہیں مانتے ہو تو بھلے نہ مانو, زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور وہ بے نیاز ہے, وہ تعریف کا مستحق ہے. ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا کہ جو آسمان اور زمین میں ہیں, اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی. کتنی اللہ تعالیٰ یہاں دوبارہ توحید کا بیان آ گیا, دوبارہ اللہ کی قدرتوں کا بیان آ گیا. وہ چاہے تو تمہیں ہٹا دے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے, اور اس کی پوری قدرت لگتا ہے. جو شخص میں ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا اور ثواب آخرت بھی ہے. اللہ سمیع بصیر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پر اثر جملے اور جو واعظ فرمایا ہے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہماری معاشرت کے جو قوانین ہمیں بتائے ہیں تو کہا دیکھو اس میں ظلم مت کرو, اس میں ظلم مت کرو. اس میں آنے والی جو آزمائشیں ہیں ہاں وہ تو بالکل ظاہر ہے, زندگی کا چکر ہے, آزمائشیں آئیں گی. ان آزمائشوں کو جو ہے وہ تم ایک ثواب کی نیت سے جو ہے اللہ سے اجر کے نیت کے ساتھ تم ان کو برداشت کرو, تو پھر دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے وہ کامیاب کرے گا. اور اس کے علاوہ وہ عورتیں اور وہ یتیم بچے کہ جن کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے شاید تم جو ہے بے خوف ہو جاتے ہو کہ اب یہاں تو کوئی پوچھنے والا ہمیں نہیں ہے, نہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں کرو اور یہ جان لو کہ میں موجود ہوں اور میرے پاس
دنیا اور آخرت دونوں کے ثواب جو ہے، دونوں کا اجر جو ہے میرے پاس موجود ہے، اور میں کون ہوں؟ سمیع بصیر۔ اگر یہ صفت ہمارے ذہن میں رہے گی، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، کسی کو معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، میرے دل میں اٹھنے والی آوازیں، خیالات جن کو میں انٹرٹین کر رہا ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ گناہ سے جو ہے وہ کافی انسان جو ہے وہ ایک بند باندھ سکتا ہے اس کے سامنے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، بات انصاف کی کرو۔ اور اگرچہ گواہی تمہاری گواہی کی زد میں، انصاف کی زد میں خود تمہاری اپنی ذات آ جائے، کس قدر کڑا امتحان ہے، کس قدر کڑا امتحان ہے کہ وہ جو گواہی جو ہے، جو انصاف ہے، جو حق کی بات ہے، اس کو کرنے میں، اس کو کہنے میں نقصان ہے تمہارا اپنا، تو بھی کرو۔ اس کے نقصان کی زد میں آ رہے ہیں تمہارے والدین، تو بھی انصاف کی بات کرو۔ اس کی زد میں آ رہے ہیں تمہارے رشتہ دار، تو بھی تم انصاف اور حق کی بات کرو۔ اور فریق معاملہ خواہ مالدار ہو خواہ غریب ہو، اللہ تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ بعض دفعہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میرا جو بیٹا ہے یہ تو ماشاءاللہ اچھا کھاتا پیتا ہے، تو جائیداد میں اس کا جتنا حصہ بنتا ہے تو میں اس کو کم دے دیتا ہوں، اور یہ جو غریب ہے اس کو میں ذرا زیادہ حصہ دے دیتا ہوں۔ کہا تم کو معلوم ہے یا اللہ کو معلوم ہے؟ آپ اپنے جو وارث کا حصہ ہے نہ اس کو گھٹا سکتے ہیں نہ اس کو بڑھا سکتے ہیں، جس کا جو حصہ موجود ہے ایز اٹ از آپ کو حصہ جو ہے وہ اس کو دینا ہے آپ اپنی طرف سے، کیونکہ اس کی تعداد جو ہے، وہ مقدار جو ہے وہ اللہ نے مقرر کر دی۔ اب اس کی مثال ایسے لے لیجیے کہ ہم میں سے کوئی یہ سوچے کہ بھائی فجر میں تو میں بہت فریش ہوتا ہوں، تو پھر میں فجر کے 2 فرض کی جگہ کیوں نہ میں زیادہ ادا کر لوں، اور عشاء میں بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں، یا میں عصر میں بہت ہی مصروف ہوتا ہوں، تو عصر کی نماز میں تھوڑے سے کم نہ کر لوں فرض، اور فجر میں فراغت ہوتی ہے، فریشنس بھی ہوتی ہے، تو میں ذرا زیادہ ادا کر لوں۔ ایسے ہم نہیں کر سکتے نا، کیونکہ اللہ نے جو تعداد مقرر کر دی ہے اسی تعداد کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ تو یہاں بھی جتنی مقدار مقرر کر دی ہے، جتنا حصہ مقرر کر دیا ہے، اس حصے سے نہ ہم آگے نہ ہم اس سے پیچھے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کہا زیادہ خیر خواہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، عدل کرو، عدل کرو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کی اور سچائی سے پہلو بچایا تو جان لو جو کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے۔ اچھا، اب دوسری شکل کیا ہو جاتی ہے؟ ایک تو ہم انصاف کی گواہی دے دیں گے سچ کہنے سے، اس لیے جو ہے وہ مطلب ہم اپنے اگر اس کی زد میں خود آ رہی ہوں، یا میرا اپنا کوئی قریبی جو ہے وہ آ رہا ہو جس سے میرا گہرا تعلق ہے، تو ہم وہ اس کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، یا آتے ہیں تو جو ہمارا ایک معاشرے کا عام چلن ہے کہ ہمیں سچی بات معلوم بھی ہوتی ہے، لیکن ہم وہ کہنے سے کیوں جھجک رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں تو پتہ ہے، ہم نیوٹرل جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو کہا اگر نیوٹرل ہی ہو گئے تو پھر سچ کون بولے گا، پھر سچائی جو ہے اس کے اوپر کون آئے گا؟ اور یہ وہ پیمانہ ہے، مجھے ایسے لگتا ہے اس پیمانے پر آ کے تو بڑے بڑے لوگوں کے نا چھکے چھوٹ جاتے ہیں، کیونکہ یا تو ہم انصاف کی گواہی جو ہے وہ دینا ہی نہیں چاہتے، اور خصوصاً اگر وہ ہمارے اپنوں کے حق میں آ گئی، اور اگر کبھی گلے میں پڑ ہی جائے پٹا اور ہم کو دینی ہی پڑ جائے، تو پھر ہم بڑے نیوٹرل ہو کے بڑا ایسا ایک بیان جو ہے نا وہ جاری کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے جو ہے نا بس مطلب ہماری جان چھوٹ جائے اور ہم کسی کی نظروں میں برے نہ بنے۔ یہاں کہا کہ یہاں اگر انصاف کی بات ہے اور اگر سچی بات ہے تو لگی لپٹی بات جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن میں رہے، یہاں بات ہو رہی ہے ان معاملات کی کہ جو قانونی معاملات ہیں۔ اب یہاں ان باتوں کی معاملات کی بات نہیں، جو ہمارے گھروں میں ہم ایک دوسرے کے لیے گواہیاں جو ہیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے وہ چیز وہاں رکھی تو کس نے رکھی، اور وہ کتنے بجے اٹھی، اور خواتین کے عموماً گھروں میں آپس میں ایک دوسرے سے تکرار ہو رہی تھی، اور وہاں پہ ہم کہتے ہیں ہم تو بھائی سچی بات کرتے ہیں، ہے نا۔ اور یہاں ان چیزوں کی بات نہیں ہے، بڑے بڑے معاملات جن سے عدل کا تعلق ہے، جن کے معاشرت کا تعلق ہے، جن سے مالی معاملات کا تعلق ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر جو ہے ہم ایک جو ہے بے انصافی کی بات جو ہے وہ نہ کریں۔ جہاں تک گھروں کے معاملات کی بات ہے، وہاں تو چشم پوشی سے کام کرے، وہاں ہر وقت ایک دوسرے کو کٹہرے میں کھڑا کرنا، ہر وقت ایک دوسرے کے اوپر ایلیگیشنز دینا، وہاں پر ہر وقت جو ہے نا وہ پوچھا پچھائی کرنا، یہ کچھ جو ہے وہ اس سے صرف جو ہے وہ ایک گھر میں لڑائی جھگڑا اور ایک جو ہے ایک ماحول ایسا جو ہے وہ بنا رہتا ہے کہ جو کسی طور پر بھی جو ہے وہ گھر کی سکون اور خوشیوں کے لیے جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ معاملات ہیں جو مالی معاملات ہیں، جائیداد کے معاملات ہیں، قانونی معاملات ہیں، ان ساری چیزوں میں ایسے معاملات کے جس میں بڑا کسی فساد اور خرابی کا اندیشہ ہو۔ چھوٹے چھوٹے معاملات نہیں، ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں تو اتنے ہم حساس ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں گواہیاں لے کر آؤ اور ثبوت لے کر آؤ اور یہ کرو، اور بڑے بڑے معاملات میں ہم بالکل ہی جو ہے نا اس کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، عجیب بات ہے، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ مطلب اس کا کیا، کہ اس کا مطلب ہے کہ میں ہو سکتی ہوں کہ میں دعویٰ کر رہی ہوں میں ایمان کا، لیکن میرے اندر ایمان نہیں اترا ہو۔ ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر۔ ایمان لاؤ رسول پر، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ جی ہاں، ہم کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے، ہم اللہ پر، رسول پر، کتاب پر، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی گزشتہ کتب پر ہم سب پر ایمان لائے، اور جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخر سے کفر کیا، وہ تو گمراہی میں بھٹکا، اور بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اتنا ہماری نسل میں تو نہیں الحمدللہ، لیکن آنے والی
والی نسلوں میں جو چیز سب سے زیادہ خوفناک جو ہے وہ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ بچے جو ہیں کہنے کون سا روز آخرت اور کون سا وہ دن اور کس طریقے سے مطلب دنیا جو ہے بنی اور کون وہ مالک ہے جو دنیا کو لے کر چل رہا ہے، اور اس طریقے سے وہ بگ بینگ کی ایک تھیوری کہ دنیا تو خود بخود بن گئی اور دنیا کا نظام خود سے خود جو ہے وہ چل رہا ہے، اس طریقے سے یہ پڑھے لکھے بچوں میں اور لبرلزم کے ذریعے جو ہے وہ بچوں کے اندر اتاری جا رہی ہے یہ ساری چیز۔ تو کہا کہ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ ان کو معافی نہیں کرے گا اور ان کو راہ راستے نہیں دکھائے گا۔ دیکھیے ایمان کی ابتدا عقائد سے ہوتی ہے نا، ہمارے دین کا جو فرسٹ پلر ہے وہ کلمہ ہے، توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ مان لینا۔ نماز تو اس کے بعد آتی ہے نا، عملی چیزیں تو بعد میں آ رہی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بعد میں۔ سب سے پہلی چیز جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہے، بنیادی چیز عقیدہ ہے، اور عقائد میں جو چیز آتی ہے اللہ کو ایک ماننا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، اور آخرت کو ماننا، اور ملائکہ کو ماننا، اور انبیاء کو ماننا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ عقائد کے اندر جو ہیں وہ آتی ہیں، اور عقائد کی مثال جو ہے وہ بنیاد کی ہے۔ اگر بنیاد ہی نہیں ہوگی تو عمارت کیسے کھڑی ہو سکے گی؟ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ماں کچھ کرے یا نہ کرے، بچوں کے عقائد جو ہے نا وہ بڑے مضبوط بنانے کی کوشش کرے۔ ہمارا بعض دفعہ بہت زور اس بات پر ہوتا ہے بچوں کو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اور کچھ ظاہری چیزوں کے اوپر جو ہوتا ہے، کبھی اندر سے تو ٹٹولیں بچوں کو، کبھی بیٹھ کے بات تو کیجیے، چیک کے تو کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر سے کہیں آپ کے بچے کے اوپر خدا نہ خواستہ حملہ ہو جائے، اور حملہ ہو اور اللہ نہ کرے کہ آپ کے بچے کی بنیاد ہی مضبوط نہ ہو، اس کے اندر ایمان ہی اتنا موجود نہ ہو، اس کے اندر ایمان کی لاجکس ہی موجود نہ ہو، اس کے اندر اللہ کے لیے عقیدت محبت جو ہے وہی جو ہے وہ موجود نہ ہو، اس کے لیے اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے وہ جذباتیت، وہ عقیدت، وہ محبت اور وہ بیج ہی جو ہے اس کے اندر موجود نہ ہو، تو پھر ایسی عمارت جو ہے وہ کھڑی نہیں رہتی۔ خصوصاً ہمارے وہ بچے کہ جو تعلیم کے لیے اسکالرشپس پر ملک سے باہر جاتے ہیں، دارالکفر کے اندر رہتے ہیں، وہاں بہت سارے لوگ ان کو ملتے ہیں جن کا اپنا دین ایمان جو ہے وہ نہیں ہوتا، تو وہاں پر ان کے ایمان کو زیادہ خطرہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے میں سب سے بنیادی چیز بچوں کا عقیدہ بنانا ہے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہی بگڑی بناتا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں سارے اختیار اور اقتدار ہیں۔ یہ صرف کہنے سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو قرآن کے ذریعے، یہ تو اپنے اعمال کے ذریعے، یہ تو اس محبت کے ذریعے کہ جو ہم اپنے بچوں کو، ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اپنے گود سے، اپنی کوکھ سے جو ہے بچے کے اندر جو ہے وہ اتارتی ہے، تو تبھی بچے جو ہیں وہ دنیا کے طوفان کے سامنے جو ہیں وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ جو چیلنجز کل مجھے اور آپ تھے، ہرگز جو ہیں وہ چیلنجز اتنے خطرناک نہیں تھے جتنے چیلنجز آج اس بچے کو ہیں جو شاید 10-15 سال کا ہے، اور اب جب وہ 10-15 سال کے بعد جو ہے وہ دنیا کے اندر داخل ہوگا تو دنیا کا نقشہ ہی بالکل بدل چکا ہوگا۔ گلوبل ولیج جس طرح دنیا میں بنتی جا رہی ہے، نئے نئے کلچرز کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں جس طریقے سے جو ہے ایک دوسرے کے کلوز جو ہیں وہ آتے جا رہے ہیں، تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو ایسے ماحول، ایسے مزاج اس میں اپنے بچوں کو زیادہ جو ہے ان چیزوں کے ساتھ کنیکٹڈ رکھنا جو ہے ماؤں کی بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے۔ آیت نمبر 138۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں انہیں بھی بتا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اور اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مت بیٹھو وہاں۔ دو چیزیں آ گئیں کہ منافق جو تھے وہ کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ اسلام ترقی کر رہا ہے، اس لیے اسلام کی طرف بھی تھے، لیکن ان کا دل کا جو معاملات تھے، دل تو کافروں کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا نا۔ آنکھیں تو ان کی منتظر تھی اس منظر کو دیکھنے کی کہ خدا نہ خواستہ مسلمانوں پر کوئی وقت آئے اور جو ہے تو وہ واپس جو ہے دارالکفر کی طرف لوٹ جائیں اور اپنے کافر ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ مل جائیں۔ تو کہا کہ جو بین چلتا ہے کبھی ایمان والوں کے ساتھ تو کبھی کافروں کے ساتھ، تو ایسے منافقوں کو یہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جاتے کیوں ہیں ان کے پاس؟ عزت کی طلب میں جاتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کیونکہ وہ بڑے بڑے سرداران تھے، وہ اس سے پہلے کے بڑے سیلیبریٹیز تھے، تو کہا کہ ذہن میں رکھو عزت تو سب کی سب اللہ کے لیے ہے۔ آج ہم اہل غزہ کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے نا وہ بالکل ایک ہینڈز اپ ہو کر جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے ان طاقتوں کے سامنے کہ جن کو انہوں نے اپنے زمین کے خدا بنایا ہوا ہے، اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ اہل غزہ کی جو ہے وہ مدد کر دی تو شاید جو ہماری جو بیرونی طاقتیں ہیں یا جن کے پاس جو سپر پاورز ہیں شاید ان کو گراں گزرے گی یہ بات، ہے نا، اور اس لیے وہ ان کی جو ہے مدد کرنے پہ قادر ہونے کے باوجود ان کی مدد جو ہے وہ نہیں کر رہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں آج تمہیں وہ کمزور لگ رہے ہیں نا، ہے نا، آج تمہیں ایسے لگ رہا ہے نا کہ جو لوگ ان کے اوپر حاوی ہیں، عزتوں کے معاملات جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہیں اور طاقتوں کا اختیار جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہم وہ بہار بھی دیکھیں گے۔ اس سے کہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا ملک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وہ
مکہ میں مسلمان جو کمزور سمجھ کے ستائے جاتے تھے، پھر کس شان سے مکہ کے اندر داخل ہوئے تھے۔ تو انشاءاللہ یہ باتیں سچی ہیں، یہ دین سچا ہے، یہ وعدے سچے ہیں، اور جتنا مجھے اور آپ کو ان کی سچائی پر ایمان ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کی حقیقت پر ایمان وہ خود لے کر آ رہے ہیں جو اہل غزہ کے لوگ ہیں۔ اتنی مشکلات میں، اتنی بلاؤں میں، آفتوں میں، مصیبتوں میں وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور خوشی کی کیا بات ہے، اور امید کی کیا بات ہے؟ امید اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ نہیں کہ جو قبر میں پاؤں لٹکا کر بیٹھے ہوں، وہ جو ہے امید افزا ہیں، وہ اس ساری چیز میں جو ہیں وہ ایک خیر کا پہلو دیکھ رہے ہیں۔ نہیں نہیں، ایک 10 سال کا بچہ بھی، ایک ٹین ایج کے بچے بھی، ایک 8-7 سال کا بچہ بھی جو ہے وہاں پہ اس ربل کے اوپر بیٹھ کر اس سارے جو ہے وہ اس چیز میں جو ہے ساری جو ایک وہاں پر ایک عالم ہے جو جس طرح ملبہ گرا ہوا ہے، سب کچھ ہے، وہ کھڑے ہو کر جو کر رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِخَيْرٍ، کہ وہ تمہیں اللہ تمہیں آزمائے گا خیر سے، شر سے، تکلیف سے، بھوک سے، نقصان سے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ سلام ہو ان ماؤں کو جنہوں نے ان بچوں کی تربیت کی ہے، سلام ہو ان گودوں کو جن گودوں میں انہوں نے پرورش پائی ہے۔ اور ابھی میں نے ایک دن پہلے دیکھا کہ جس طرح وہاں پہ ایک پوری مسجد جو تھی جو شہید کر دی گئی تھی، اور اس کے مینار اور وہ سارا کچھ جو ہے ارد گرد جو ہے وہ گرا ہوا ہے، اور وہاں پر لوگ جو ہے کس شان سے تراویح ادا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہماری بڑی بڑی مسجدیں ہیں، ہماری بڑی بڑی سجاوٹیں ہیں، وہ اس کے نمازی جو ہیں وہ یہ کبھی بھی اس مقام کو نہیں پا سکتے۔ مجھے سے لگا کہ جب وہ وہاں نماز پڑھے تھے، جو جذبات ان کے تھے، تو وہ شاید نماز تو زمین پہ پڑھ رہے تھے، فرش پہ پڑھ رہے تھے، لیکن شاید ان کا شمار ان فرشتوں سے بھی آگے ہو رہا ہو کہ جو عرش پہ ہے، جو اللہ کے عرش کے قریب ہے، اس لیے کہ انہوں نے آزمائشوں میں وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ تنے ہوئے ہیں آزمائشوں میں۔ تو بہرحال عزت تو اللہ کی ہے، اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے بھی حکم دے چکا ہے، جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور اس کی مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں مت بیٹھو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی، ہماری نجی گفتگوؤں میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات اور ان کا مذاق جو ہے وہ اڑانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ جو حوروں کا کانسیپٹ ہے اس پر بڑی ہو جاتی ہیں، جو اسلام میں جو ہے 4 شادیوں کی اجازت ہے اس پہ، اور پھر مردوں کی جو قوامیت ہے اس کے متعلق، اور عجیب و غریب سی گفتگویں، عجیب و غریب سے ریمارکس جو ہیں وہ ایسے نادان اور جاہل لوگ جو ہیں وہ دیتے ہیں کہ پھر اس محفل کے اندر کہا کہ تمہارا گونگے بن کر بیٹھنا اور تمہارا حق کو بیان نہ کرنا جو ہے وہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں مت بیٹھو جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہو، یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں نہ لگ جائیں، اور اگر تم بیٹھے رہے وہاں پر اور تم خاموش رہے، اگر تم ایسا کرتے رہے تو تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے، استغفر اللہ، کہ تم بھی انہی کی طرح جو ہے وہ ہو جاؤ گے۔ یقین جانو اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں منتظر ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اللہ کی طرف سے فتح ہوئی تمہیں تو کہیں گے نہیں تھے کیا ہم تمہارے ساتھ، اور اگر رہا کافروں کا پلہ بھاری تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اور پھر ہم نے تم کو بچایا نا مسلمانوں سے۔ بس اللہ ہی تمہارے لیے جو ہے ان معاملات کا فیصلہ کرے گا روز قیامت، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمان پر غالب آنے کی کوئی راستہ، کوئی سبیل جو ہے وہ نہیں رکھی۔ یعنی منافقین کا معاملہ کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف نظر رکھتے ہیں، ادھر جیت ہو رہی ہے تو ادھر کو نکل گئے، ادھر کو جیت ہو رہی ہے تو ادھر کو نکل گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کب تک یہ دوگلی پالیسی جو ہے وہ کرتے رہو گے۔ انشاءاللہ سورہ حدید پڑھیں گے نا، پھر اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ منافقین کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ پہلے جہنم میں نہیں بھیجیں گے، ان کے مومنوں کے ساتھ رہیں گے، لیکن جب پل صراط پہ پہنچیں گے اور اس کی کراسنگ کا ٹائم آئے گا تو وہاں پر پھر ایک دیوار حائل ہو جائے گی، نور نہیں ملے گا ان کو۔ اللہ کیا کو یہ کیا سمجھتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کو ان کی چالاکیاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی عیاریاں سمجھ نہیں آ رہی؟ لیکن اللہ کون ہے، حلم والے ہیں، بردبار ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں شاید آج شاید کل یہ ہدایت جو ہے وہ پالے، اور یہ جو ہے اگر ان کو فوری طور پہ پکڑ لیا تو ہو سکتا ہے اللہ سے کہے اللہ پاک آپ نے ہمیں مہلت کیوں نہیں دی، تو اللہ کہتے ہیں لو بھائی میں تو مہلت دے رہا ہوں، اب اگر تم نے سدھرنا ہے تو سدھر جاؤ۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں، در حقیقت اللہ نے ان کو ہی دھوکے میں ڈال رکھا ہے نا، کہا شعوری یا غیر شعوری طور پر۔ یہ منافق جو ہے نا یہ چاہتی ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ شاید ہم بہت سمجھدار ہیں، ہم بہت جو ہے وہ عقل والے ہیں، اور ہم جو ہے نا ان کو مسلمانوں کو اور شاید ان کے جو ہے وہ دین کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں چل رہا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اور منافق کی علامت سنیے کہ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کس مساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں۔ یعنی دیکھیے مجھے کسی سے محبت ہو نا تو مجھے اس کا بلاوا آئے تو میں کیسے جاؤں گی، میں بھاگی ہوئی جاؤں گی، اور محبت کے ساتھ ساتھ مجھے کسی سے لالچ بھی ہو تو پھر تو سبحان اللہ،
پھر تو میں سر کے بل سمجھ لیجیے کہ میں چل کے جاؤں. تو نماز کا معاملہ جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے. ایک تو یہ اللہ سے ملاقات ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ سے ایسے اجر اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کوئی بھی حاجت ضرورت جو ہے انسان کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نماز میں جتنا انسان کے قریب ہوتا ہے، اور انسان نماز میں جتنا اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے، اتنی عام حالت میں نہیں ہوتا. تو کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیونکہ اب یہ لازم ہے ان کو اٹھنا، کیونکہ صلاۃ کا ایک نظام تھا اس معاشرے کے اندر. تو یہ کسمساتے ہوئے بیچارے ایسے ہی اٹھتے ہیں، دکھاوے کے لیے اٹھتے ہیں. اور کفر اور ایمان کے درمیان یہ ڈاواں ڈول ہے. کفر کی طرف اس لیے نہیں جاتے کہ مسلمانوں کے پاس طاقت ہے، ایمان کی طرف اس لیے نہیں آتے کہ ان کی طبیعت پہ کچھ اسلام کی جو پابندیاں ہیں نا وہ بارے گراں ان کو لگتی ہیں. تو نہ اس طرف ہیں اور نہ اس طرف ہیں، مذبذبین تذبذب میں ہیں. ٹھیک ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کو ہے نہ ادھر کو ہے. بھائی فیصلہ کر لو نا. یہ چیلنج جو ہے نا مسلمانوں کو مکہ میں درپیش نہیں تھا. جب مکہ میں تھے وہاں تو سیدھے سیدھے کافر تھے یا مسلمان تھے، لیکن مدینہ میں آ کر یہ ایک عجیب معاملہ ہوا کہ آستین کے سانپ بھی مل گئے، دوست نما جو ہیں وہ دشمن بھی مل گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ جسے بھٹکا دیا اللہ نے، اس کے لیے تم کوئی راستہ جو ہے وہ نہیں پا سکتی. یعنی جس کو ہدایت اللہ کے کلام نے نہیں دی، جس کو ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور سیرت نے نہ دی، تو وہ تو بندہ ضلالت کے راستے پر ہی جو ہے وہ چلے گا نا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، تم مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف حجت دے دو؟ یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ ہے. اس لیے جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ دشمن کا معاملہ تو کھلا ہوا ہوتا ہے اور انسان اس سے جو ہے چوکنا ہوتا ہے. لیکن منافقین جو تھے، جیسے کہ عبداللہ ابی نے عہد میں کیا تھا کہ ویسے تو ساتھ تھا، لیکن پھر 300 ساتھی لے کر این جب جنگ کے لیے نکلے تو وہاں سے راستے سے جو ہے وہ پلٹ کے چلا گیا. تو ایسے لوگ جو ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے ان کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بیچ میں بھی کچھ سادہ لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی پھر ان کے جو ہے نا وہ بہلاوے پھسلاوے میں آ جاتے ہیں. نہیں، وہ ہوتے تو مخلص ہیں مسلمان، لیکن وہ کانوں کے کچے ہوتے ہیں، ذرا ان کے اندر اتنی عقل اور سوجھ بوجھ جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو وہ بھی پھر ان کے کہے میں آ کر جو ہے وہ ان کی شرارتوں میں جو ہیں نہ چاہتے ہوئے شریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ یہ تو زیادہ نقصان دہ ہیں، اس لیے یہ تو درکل اسفلی من النار، جہنم کے نچلے ترین طبقے میں جائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، ان کو مدینہ کے 80 منافقین کے بارے میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا. اور کچھ مواقع پر تو ایسا ہوا کہ مسجد میں باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر کے جو ہے وہ بتایا گیا کہ اے فلاں منافق تو مسجد سے نکل جا. اور کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا کھول دیا اور کہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کا نہیں کھولا. لیکن بہرحال یہ جو وہ طبقہ تھا کہ جو اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک زہر قاتل کا کام جو ہے سر انجام دے رہا تھا. ہاں، ان میں سے جو لوگ تائب ہو جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو پھر اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے آپ کو دین کے لیے خالص کر لیں. دیکھیں شرائط دیکھ لیجیے کیا شرائط. سب سے پہلے توبہ، اگلے نمبر پہ کیا کہ جو کچھ پہلے کرتے رہیں اس کی اصلاح، اس سے اگلا اللہ کا دامن تھام لیں، مطلب توکل اللہ پر کریں، دنیا کے فائدوں کے پیچھے کبھی یہ شاہراہ اور کبھی یہ شاہراہ جو ہے اس پہ چلنے والے نہ ہوں، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. یعنی وفاداریاں اور دلچسپیاں اور محبتیں اور عقیدتیں یہ سب کے سب اللہ کے لیے جو ہیں وہ ہو جائیں. تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا. آخر اللہ کو کیا پڑی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. ایسی آیات ہے کہ بالکل ایک ماں کے سے جذبات جو ہیں وہ محسوس جو ہیں وہ ہوتے ہیں. جیسے ایک ماں جب اپنے بچے کو سزا دیتی ہے یا کھانا نہیں دیتی یا مارتی ہے، اور مارنے کے بعد کہتی ہے مجھے کیا پڑی، میں نہیں چاہتی تجھے مارنا، اور جب اپنے بچے کو سزا دیتی ہے وہ سب کچھ کرتی ہے تو وہ خود اس سے زیادہ رنجیدہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ بھی بالکل وہی والا انداز، اللہ ہم سے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تم شکر گزار ہو جاؤ، تم اللہ پر ایمان لانے والے جو ہے وہ بن جاؤ، تم اللہ کے احسان کا اعتراف کر لو، زبان سے کر لو، اقرار کر لو، عمل سے احسان مندی کا ثبوت دے دو، تو بس پھر اللہ کو کیا پڑی. اور اللہ کے لیے تم وفادار جو ہے وہ ہو جاؤ، تو پھر اور اللہ کے جو نافرمان ہیں ان کے ساتھ تم تعلق کو جو ہے وہ نہ رکھو، تو اللہ کو کیا پڑی کہ تم کو عذاب دے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ جو ہے وہ بہت ہی بڑا قدردان ہے اور سب کے حالات سے واقف ہے. الحمدللہ یہ ہمارا پارہ نمبر 5 جو ہے وہ مکمل کا ہو گیا، اور اب ہم جو ہے وہ پارہ نمبر 6 جو ہے وہ انشاءاللہ اب شروع کرتے ہیں.